بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، آج آپ حضرات کے سامنے وراثت کا جو قانون ہے اسلام کا، اس کی مختصر میں وضاحت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرائض کا علم یعنی قانون وراثت کا علم جو ہے اس کو سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے اور سب سے پہلے یہی علم بھلایا جائے گا، اور میری امت میں سے سب میں پہلے یہی علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس علم کو خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں۔ یہ علم جن بچوں کو، جن نوجوانوں کو حساب کتاب آتا ہے تو وہ ایک 10 سے 15 گھنٹوں میں یہ علم سیکھ سکتے ہیں۔ اگر پوری توجہ کے ساتھ سیکھیں تو 10-15 دن اگر وہ روزانہ 1-1 گھنٹہ اٹینڈ کریں گے تو یہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بعد میں ہم مستقل ایک کلاس چلانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ کے سامنے مختصر میں اس کی وضاحت کرنا ہے کہ یہ علم ہے کیا۔ دیکھیے، قرآن و حدیث کے روشنی میں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا سارا مال وہ اللہ کی تحویل میں آ جاتا ہے۔ اب اس طرح سے تقسیم ہوگا جیسا اللہ چاہیں گے۔ اس لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال شریعت کی روشنی میں جیسا تقسیم ہوگا اسی روشنی میں ہم اس مال کے ساتھ معاملہ کریں۔ اس میں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کرے۔ اب وہ مال کیسے تقسیم ہوگا اس کا مختصر میں یہاں پر آپ کے سامنے وضاحت کرنا ہے۔ دیکھیے، میت کا جو مال ہے، مرنے والے والا جب مرا تو اس کے مال سے متعلق 4 حق متعلق ہوتے ہیں۔ سب میں پہلا حق یہ ہے کہ اس کا کفن دفن اسی کے مال سے کیا جائے گا۔ کفن دفن کا مطلب یہ ہے کہ تجہیز سے لے کر یعنی انتقال کے بعد سے لے کر قبر میں دفنانے تک کا جو خرچہ ہے وہ کس کے مال سے لیا جائے گا؟ میت کے مال سے ہی لیا جائے گا۔ میت لیکن اگر عورت ہو تو اس صورت میں عورت کا کفن اس کے شوہر کے ذمہ لازم ہے، چاہے اس نے مال چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو۔ عورت کا کفن کا خرچہ اور ان کو دفنانے کا سارا خرچہ کس کے مال سے لیا جائے گا؟ مرد، شوہر کے مال سے لیا جائے گا۔ اور اگر میت نے مال نہیں چھوڑا ہے تو زندگی میں جو اس کو کھلانے پلانے کا ذمہ دار تھا وہ اس کے کفنانے کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ اس میں بھی تفصیل ہے، اگر ضرورت پڑے تو علماء سے معلومات حاصل کریں مزید، لیکن یہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ میت اگر مال چھوڑ کے مرا ہے تو سب میں پہلے اس کا کفن دفن کا خرچہ اس کے مال سے لیا جائے، اور اگر عورت ہے تو اس کا کفن کا دفنانے کا خرچہ اس کے مرد کے ذمہ۔ ایک بات، جب کفنانہ تجہیز تکفین ہو گئی اتنا ہی مال لیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں، سمجھ رہے؟ وہ ایصال ثواب وغیرہ کا جو ہے وہ کھانا وغیرہ کا مال اس میں سے نہیں لیا جائے گا، وہ اپنا انفرادی رشتہ دار جو کرنا ہے کرے۔ ایصال ثواب کے لیے اگر کہیں کنواں کھودنا ہے یا بور کھودنا ہے یا کوئی اور خرچے کرنا ہے، غریبوں کو کھلانا ہے، تو
تو یہ کس کے مال میں سے لیا جائے گا؟ میت کے مال میں سے نہیں، صرف تجہیز تکفین۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 2 پہ آتا ہے قرضہ۔ اگر میت نے قرضہ چھوڑا ہے تو رشتہ داروں کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کے مال میں سے پہلے اس کا قرضہ ادا کریں۔ یہ قرضے کی بہت اہمیت ہے، ورنہ روح اٹک جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صاحب کا جنازہ آیا تو ان کے اوپر قرضہ تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا ہوں۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا کہ میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو تب آپ نے پڑھایا۔ اس لیے قرضے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کو لکھ کر رکھے اور احتیاط کرے اس پر، کسی کا اپنے ذمے نہ ہو، اگر ہو تو اسے لکھ کر رکھو، گواہ بناؤ، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے آخرت میں مسئلہ نہ کھڑا کرے۔ تو بہرحال دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ قرضہ ادا کرنا ہے۔ اگر قرضہ دینے میں سب مال بھی ختم ہوا تو سب مال دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پورے مال کو پہلے قرضہ دیں گے، قرضہ دینے تک دوسری کوئی چیز نہیں کریں گے۔ جب قرضہ ادا ہو گیا پھر مال بچا ہے تو نمبر 3 پہ آئے گی وصیت۔ وصیت جو ہے یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اگر کسی کو دینے کا جو وارث نہیں ہے، کسی اور اپنے دوست ہے یا جو وارث نہیں ہے، دور کے جو رشتہ دار ہیں، ان کو اگر دینے کا اس نے زندگی میں کوئی بات کہی ہے، یا اس نے زندگی میں وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد کہیں بور کھودا جائے یا کسی غریب کا گھر بنا کر دیا جائے، یا کچھ اور بھی کسی کو جو ہے نا کچھ بھی اس نے وصیت کی ہے، تو وہ وصیت کو نافذ کیا جائے گا، لیکن اس کی شرطیں ہیں۔ سب میں بڑی شرط یہ ہے کہ وہ جو وصیت کیا ہے نا وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی مال بچا ہے قرضے کے بعد 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں 1/3 سے کم ہے تو فوراً اٹھا کے دے دو۔ جیسے اگر اس نے 10,000 وصیت کیا تھا تو 1/3 سے کم ہو گئی نا، تو 1/3 تک ہی وصیت کو جاری کیا جا سکتا ہے، اس سے کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جو وصیت اس نے کیا تھا 10-15,000 جو بھی مطلب اس نے وصیت کیا تھا، وہ 1/3 میں سے وہ وصیت پوری کی جائے گی۔ اور بھی شرطیں ہیں اس کے لیے، جب مسئلہ پیش آئے تو اس کو پوچھ لینا چاہیے وصیت کی صورت میں۔ اچھا، وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہے، یہ بھی ایک ذہن میں رہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جب وصیت پوری کی گئی تو اب جو مال بچا ہے یہ وارثوں کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے۔ مثلا سمجھو ہم نے 1.5 لاکھ کی مثال لی، 10,000 اس میں جو ہے کفن دفن میں گیا، 40,000 قرضے میں چلا گیا، وصیت اس نے ایک 20,000 کیا تھا سمجھو، تو ایک 20,000 وصیت میں چلا گیا، کتنے بچے؟ ہاں اب کتنے بچے 1.5 لاکھ میں سے؟ 10,000 تجہیز و تکفین میں گئے، 40,000 قرضے میں گئے، 20,000 ایک وصیت تھی تو 20,000 وصیت میں دے دی۔ اب کتنے بچے؟ 80,000 بچے۔ اب یہ 80,000 جو ہیں یہ وارثوں میں تقسیم ہوں گے۔ اب وارثوں میں کون کون ہے؟ تو وارثوں کے اندر جو ہے نا ترتیب ہے، اب اسے سمجھو۔ بعض وارثین تو وہ ہیں جن کو اصحاب الفروض کہتے ہیں، ان کا فکس شیئر ہے، ان کا کیا ہے؟ فکس شیئر ہے۔ اور بعض وارثین ایسے ہیں جن کا شیئر تو فکس نہیں ہے، لیکن جن کا فکس شیئر ہے ان کو دینے کے بعد یا پھر وہ نہیں رہے تو سب مال، اور اگر وہ رہے تو ان کا فکس شیئر دینے کے بعد جو بچیں گا وہ یہ وارث لیں گے، ان کو عصبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو 2 باتیں بھی نا، ایک تو فکس شیئر والے ہوئے ان کو اصحاب الفروض بولیں گے، اور ایک وہ ہیں کہ ان کا شیئر تو فکس نہیں ہے، البتہ فکس شیئر والے لے لیں یا پھر وہ نہیں رہنے کی صورت میں پورا مال، اور وہ رہنے کی صورت میں فکس شیئر ان کو دینے کے بعد جو بچا وہ لیں گے، ان کو کیا بولیں گے؟ عصبہ کہیں گے۔ سمجھ میں آئیں گے نہیں؟ وارثین کتنے طرح کے ہوئے پھر؟
دو طرح کے، ایک وہ ہیں جن کا فکس شیئر ہے۔ اب فکس شیئر کتنوں کا ہے؟ تو وہ 12 لوگ ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 12 لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں فکس شیئر بتایا گیا ہے کہ ان کو اتنا ملے گا ہی۔ وہ 12 میں صرف 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ کتنے مرد ہیں؟ صرف ہاں، اس لیے اسلام آنے سے پہلے لوگ عورتوں کو حق نہیں دیتے تھے، ان کو وراثت میں حصے دار نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام نے عورتوں کو بھی برابر کا حصے دار بنایا ہے، ان کو بھی شیئر دیا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں جو فکس شیئر ہے اس میں کتنے مرد ہیں؟ صرف 4۔ اس کا مطلب ڈبل تعداد کس کی ہے؟ عورتوں کی۔ اب یہ کون کون ہے جن کا فکس شیئر ہے؟ تو اس میں ہے باپ، دادا، اخیافی بھائی اور جو ہے شوہر۔ سمجھ رہے؟ بھائی بہنیں جو ہے نا وہ 3 ٹائپ کے ہوتی ہیں، حقیقی بھائی بہن، اللاتی بھائی بہن اور اخیافی بھائی بہن۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ جہاں ماں باپ ایک ہی ہوں دونوں کے تو ان کو بولتے ہیں حقیقی، ٹھیک ہے؟ جہاں باپ ایک ہو ماں 2 ہوں تو ان کو کہتے ہیں اللاتی، اور جہاں ماں ایک ہو اور باپ 2 ہوں، یعنی باپ 2 ہوں کا مطلب یعنی پہلے شادی ہوئی تھی، ایک بچہ تھا یا بچے تھے، پھر طلاق ہو گئی یا پھر جو ہے بیوہ ہو گئی، پھر دوسرے سے شادی کی، پھر دوسرے سے بچے ہوئے، تو ایسا باپ الگ الگ ہیں لیکن ماں ایک ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی۔ تو اخیافی بھائی بھی شریک حصے دار، اس کو بھی شیئر اس کا دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور عورتوں میں جو ہے جو فکس شیئر والے ہیں، فکس شیئر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس میں جو ہے بیٹی ہے، پوتی ہے، ماں ہے، دادی نانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دادی نانی کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے بیوی ہے، پھر حقیقی بہن ہے، اللاتی بہن ہے، اخیافی بہن ہے۔ یہ سب کے لیے اللہ نے شیئر یعنی بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ تو ان کے شیئر کیسے کیسے ہوں گے اس کی تفصیل ہے، وہ ہم لوگ آگے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ان کے جو حصے ہیں نا وہ کیسے ہیں اس سلسلے میں تفصیل ہے، اب وہ تفصیل آپ کو معلوم کرنا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ بیوی فکس شیئر میں ہے نا، تو فکس شیئر کا کیا مطلب کہ اگر کوئی عورت آتی ہے آپ کے پاس اور یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، مجھے میرے شوہر کے مال میں کتنا ملے گا، تو اب بیوی کی 2 حالتیں ہیں، بیوی کی 2 حالتیں۔ اب آپ بیوی سے پوچھیں گے کہ تمہارے شوہر کے بچے تھے یا نہیں تھے، بچے تھے یا نہیں تھے، یہ 2 صورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ وہ کہیں کہ بچے ہیں، بچے ہیں، تو اس صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی پورے شوہر کے مال کا 8واں حصہ۔ اور اگر بیوی کہے کہ میرے شوہر کو بچے نہیں ہیں یا تھے پہلے ہی انتقال ہو گئے، اب کوئی بچہ نہیں ہے، شوہر کے انتقال کے وقت ان کے بچے نہیں ہیں، تو اس صورت میں بیوی کو 4واں حصہ ملے گا۔ تو اب جو 80,000 ہم نے مثال دی تھی نا، تو 80,000 میں اگر بیوی بچے چھوڑ کے مرا ہے شوہر، تو اس صورت میں 8واں حصہ ملے گا، تو 80,000 کا 8واں حصہ 10,000، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر شوہر نے بچے چھوڑ کے نہیں مرے ہیں، مطلب یعنی بچے نہیں تھے شوہر کو، تو اس صورت میں 4واں حصہ، تو 80,000 میں کتنے ملیں گے؟ 20,000۔ یہ اس کا حق ہے جو اللہ نے طے کر کے دیا ہے، اس میں رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت بیوی سے اس کا حق چھین نہیں سکتی ہے۔ اگر کسی نے بھی رتی برابر ادھر ادھر کیا تو یہ ظلم کہلائے گا، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی کسی مرد کا انتقال ہو جائے، اگر ایک سوئی بھی اس نے چھوڑا ہے تو اس میں 8واں حصہ یا 4واں حصہ جو بھی شکل ہوگی، اس میں کس کا حق ہے؟
بیوی کا ہے، یہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شوہر کا بھی جو ہے نا 2 صورتیں ہیں۔ اگر کوئی عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا، تو اس کی بھی 2 صورتیں۔ اگر بیوی کے بچے تھے تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا۔ مثلا کوئی عورت جو ہے نا 80,000 کی مثال ہم نے لیا، عورت کا انتقال ہوا، اب 80,000 ہے، تو اگر عورت کے بچے تھے تو شوہر کو 1/4 ملیں گا، یعنی 20,000 ملیں گے اس میں سے، اور اگر بچے نہیں تھے تو 40 ملیں گے، یعنی 50% ملیں گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ شوہر کا حق ہے۔ اسی طرح سے بیٹی کی 3 حالتیں ہیں۔ بیٹی کی کیسی کہ اگر مرنے والا مرا، یا عورت مری یا مرد مرا، اس کی بیٹی ہے، اگر ایک ہی بیٹی ہے اور اسے بھائی وغیرہ کوئی نہیں، نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، مطلب ایک ہی بیٹی مری ہے، ایک ہی بیٹی ہے اگر مرنے والے کی، تو اسے پورے مال کا 50% ملے گا، آدھا ملے گا۔ اور اگر بھائی تو نہیں ہے لیکن بہن ہے، یا ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، تو اس صورت میں ان کو 2/3 ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 2/3 ملے گا۔ اور اگر بیٹی کے ساتھ بھائی بھی ہے، یعنی بیٹی جو ہے اس کا بھائی بھی ہے، بیٹی کا بھائی بھی ساتھ میں ہے، تو اس صورت میں ایسا تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو سنگل ملے گا۔ سمجھ رہے؟ تو اب کیا کریں گے، وہ مال کو جو ہے نا 3 حصوں میں بانٹیں گے، 2 حصے کون لیں گا؟ بھائی لیں گا، اور 1 حصہ بہن لیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی والد کو کتنا ملے گا، تو والد کی 3 حالتیں ہیں۔ سمجھ رہے؟ والد کی کتنی حالتیں؟ 3 حالتیں۔ والد کو اگر مرنے والا مرا اور اس نے اپنا بیٹا یا پوتا چھوڑا ہے، تو اس صورت میں والد کو 6واں حصہ ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ 6واں حصہ ملتا ہے۔ اور اگر مرنے والا مرا اور اس نے بیٹا یا پوتا نہیں چھوڑا ہے لیکن بیٹی یا پوتی ہے، تو والد کو جو ہے نا پہلے تو 6واں حصہ ملے گا، اور ملنے کے بعد بیٹی پوتی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ واپس اور کس کو ملے گا؟ والد کو ملے گا۔ اور اگر مرنے والا مرا اور اس نے بیٹا پوتا وغیرہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، تو اس صورت میں پورا مال والد کو ملے گا۔ اگر دوسرے حصے والے ہیں تو ان کو دے کے پورا مال کس کو ملے گا؟ والد کو ملے گا۔ ایسے ہی ماں کی بھی 3 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مرنے والا مرا اور اس نے جو ہے نا کچھ بچے نہیں چھوڑے، نہ 2 سے زیادہ بھائی بہن چھوڑے ہیں، تو اس صورت میں عورت کو جو ہے نا، لیکن اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اس صورت میں اس کو جو ہے نا ثلث الباقی، یعنی بچے ہوئے مال کا 1/3 ملے گا۔ اور اگر یہ دونوں میں سے میاں بیوی کوئی نہیں ہے، نہ اس کو بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی ہے، اور نہ ہی 2 سے زیادہ بھائی بہن ہے، تو پورے مال کا 1/3 ماں کو ملے گا۔ لیکن اگر بیٹا بیٹی ہے یا 2 سے زیادہ بھائی بہن ہے، تو اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ حالات؟ تو ایسے ہی پوتیوں کے 6 احوال ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حقیقی بہنوں کے حالات ہیں، اللاتی بہنوں کے حالات ہیں۔ ان سب چیزوں کو ہمیں ہر ایک کے حالات کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے اعتبار سے ان کو حصہ ملے گا۔ تو ہم کو جب وراثت کا جب مسئلہ آئے، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بہت سارے بھائی اپنے بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہوا، بھائی خود بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو حق نہیں دیتے، یا ہمارے باپ جو ہے نا پھوپھیوں کا حق نہیں دیے رہتے ہیں، اور بغیر حق دیے ہوئے وہ مال وہ لے لیتے ہیں اور ان سے ہم وارث ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے میری سب سے اپیل یہ ہے کہ یہ علم کا سیکھنا، اس کا حساب کیسے ہوگا، کیلکولیشن کیسے ہوگا، کس کو کتنا ملنا چاہیے، ہماری وراثت صحیح سے تقسیم ہوئی کیا، یا ہمارے ابا کی وراثت صحیح سے تقسیم ہوئی ہے، یا ہمارے دادا نے صحیح سے بانٹا کیا، یہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے 1 روپیہ بھی ناحق اپنے بہن کا لیا، سمجھ رہے، 1 روپیہ بھی، تو آج تو آپ کو کچھ نہیں لگے گا، کل قیامت کے دن آپ کو جو ہے اپنی مقبول عبادتیں ان کے حوالے کرنا پڑیں گی۔ اس لیے دنیا میں ہی اپنے معاملات کو صحیح کریں،
اور وراثت کے سلسلے میں اسے لائٹلی ہرگز نہ لے۔ آج ہر گھر میں ظلم ہے، ہر گھر میں وراثت کو تو جیسے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بیٹیوں کا بھی حق ہے، ان کو حق دینا ہے۔ اگر ہم نے نہیں دیا ہے بیٹیوں کا حق، یا ہمارے گھروں میں پھوپھیوں کا حق نہیں دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ آج ہی کوشش کیجئے، ورنہ آپ اللہ کی نظر میں ظالم ہیں۔ اسی لیے آج مسلمانوں کو شکایت ہے کہ ہم کیوں پستی میں ہیں، ہم کیوں جو ہے اتنا کر کے بھی جو ہے ہر طرف سے ہم پر مار پڑ رہی ہے۔ جب ہم سنجیدگی سے غور کرتے ہیں تو مسلمانوں کے گھر میں مسلمانی باقی کہاں ہے؟ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، ان کے جو کاروبار صحیح نہیں ہے، ان کا لین دین صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، وہ دنیا والوں کو ان کا حق کیا دیں گے؟ جب مال آتا تو لوگ بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں، بہنوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں، یا بہنوں کو پریشر بناتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں۔ اس لیے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ صرف اوپرا اوپری بہن کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے تو اس سے نہیں چلے گا۔ پہلے اس کے ہاتھ میں اس کا حق دو، پھر انہیں اگر بہت ہی چاہتی ہوں گی تو لا کے دوسرے دن دیں گے، سمجھ رہے؟ تب سمجھ میں آئے گا کہ انہیں صحیح دل سے لا کے دی۔ دیتے ہی نہیں ہاتھ میں، نہیں کیا کرتی تو مطلب دوں کیا لا کے، تو پھر دیکھیں گے جلدی سے بانٹیں گے۔ ایسی باتیں کرتے کہ بیچاری انہیں پریشر میں آ کے کیا کرنا، ہاں رہنے دو بولنا، تو یہ نہیں چلے گا اسلام میں، سمجھ رہے؟ تو جس کا جو حق ہے اسے ضرور ادا کریں۔ یہ صرف جو ہے ایک یہ بتانا تھا کہ اسلام میں، شریعت میں وراثت کیسے تقسیم ہونی چاہیے، اس کی کافی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، اس کے انشاءاللہ آئندہ کبھی کلاسز جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔